اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام میں جو بھی آپ کی پورے ہفتے کی ای میلز ہوتی ہیں اور جو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو طب کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ساری انفارمیشن آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کی جائے۔ اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب۔ تو پروگرام میں قبلہ آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، قبل اس کے کہ آپ کے ساتھ تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ ہے، اس میں آپ دیکھیں کیونکہ طب اہل بیت علیہ السلام پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کرشماتی طور پر، حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ علم الہی جو ہے وہ وہی الہی موجود ہے۔ تو جہاں پر بہت ساری جگہوں پر جا کر جدید ترین طب بھی جہاں پر ہاتھ دونوں بلند کر لیتا ہے، ہار مان لیتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ یہ اپنا اثر چھوڑ رہی ہے اور دکھا رہی ہے، اور ان چیزوں کو نہیں دبایا جا رہا کیونکہ اب اس پہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی آپ انفارمیشن کو روک نہیں سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں چھوٹا سا کلپ اور اس کے بعد باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند دن پہلے میں نے اپنے ایک ویڈیو میسج میں طب اہل بیت کا ذکر کیا تھا، جس کا علاج میں نے اور میری زوجہ نے اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بچے عطا کیے بطفیل محمد و آل محمد اور اس طب آل محمد کے علاج کے ذریعے۔ اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں جن کا تعلق طب آل محمد سے ہی ہے۔ میری بڑی بیٹی جس کی عمر تقریباً 2.25 سال کی تھی، تو اس کو ایک برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا جو کہ ارلی سٹیجز میں تھا۔ مولا کا شکر ہوا کہ ارلی سٹیجز پہ ڈائگنوز ہو گیا، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت کیا کیا جائے، کیونکہ جب آپ کی معصوم بچے آپ کی اولاد کے ساتھ اس قسم کا ہو تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن سب چیزیں میں نے مولا کی بارگاہ میں رکھ دی کہ مولا آپ ہی نے یہ اولاد دی ہے، آپ ہی اس مشکل سے ہمیں نکالیں گے۔ تو عہد یہ کیا کہ مولا آپ شفا دیں گے تو ہم آپ کے در پہ آپ کی زیارت کے لیے میں اپنی بیٹی اور اپنی زوجہ کے ہمراہ ارار اور عراق کی زیارتوں پہ حاضر ہوں گا۔ علاج چلتا رہا، آپریشن ہوا، ڈائگنوز ہو گیا، لیکن چونکہ ٹیومر تھا، وہ کینسرس ٹیومر تھا، تو خدشہ ہمیں بار بار یہی تھا کہ دوبارہ یہ ٹیومر نہ آ جائے۔ اسی دوران جب علاج چلتا رہا تو مجھے طب آل محمد کا بھی علم ہوا۔ مولانا سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کے کچھ لیکچرز میں نے یوٹیوب پہ دیکھے، تو وہاں سے مجھے بڑا میں متاثر ہوا کہ کس قسم کا ہمارے علماء کرام نہ صرف فقہی منازل کو بھی طے کر رہے ہیں، فقہی مشکلات اور مقامات پہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب مجھے انکشاف ہوا کہ ہمارے عالم دین میڈیکل سائنس کی طرف بھی بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ ریسرچ کس زمن میں کر رہے ہیں کہ جو آل محمد نے جو اصول طب اور صحت کے حوالے سے متعین کر دی، اور جو ادویات انہوں نے معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچی سی، جن کو علماء نے اکٹھا کیا، اور اسی سلسلے میں مولانا سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس علم کو ہر جگہ عام کیا۔ تو جب ہمیں اسی دوران جب میں یہ مولانا قبلہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کے لیکچرز میں سن رہا تھا، تو ان کا ایڈریس اور ای میل اور تمام تر ان کے نمائندگان کا رابطہ موجود تھا۔ میں نے رابطہ قائم کیا اور میں نے اپوائنٹمنٹ لی، ان کو بتایا کہ میں فلاں تاریخ کو ایران میں موجود ہوں، قم میں، تو میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری
بیٹی کو آپ دیکھ کے علاج کا تعین کر سکیں تاکہ آگے مستقبل میں اس کو یہ ٹیومر دوبارہ نہ آئے اور نہ گرو کرے۔ مختصر یہ کہ جب ملاقات ہو گئی اور میں عراق کی زیارات کرنے کے بعد جنوری 2019 کو پہلے عشرے میں ایران پہنچا تو قم میں میری ملاقات جناب مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب سے ہوئی، اور وہ مجھے قبلہ مولانا سید جان علی شاہ قاسمی کے مدرسہ جو کہ حرم امام جناب سیدہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا کے قریب ہے، وہاں پہ لے گئے۔ انہوں نے میری بیٹی کو انہوں نے دیکھا اور باقاعدہ ادویات تجویز کیں اور ہمیں طریقہ بتایا کہ طب اہل بیت کی ادویات جو ہیں خصوصاً برین ٹیومر اور کینسر کے لیے ہیں، جس کو استعمال کرنے سے آپ کی بچی ایک تو صحت مند ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ ٹیومر گرو نہیں کرے گا۔ قبلہ نے بہت تعاون کیا اور بہت زیادہ تعاون ان کا ہمیشہ سے رہا۔ قبلہ مولانا سید ارباب علی شاہ ان کی بڑی محنت ہے کہ وہ قبلہ مولانا سید جان علی شاہ قاسمی صاحب کے پیغامات کو، ان کی ریسرچ کو، ان کے مشن کو ہم جیسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہماری بہتر رہنمائی کرتے ہیں۔ میں میڈیسن لے کے جو انہوں نے تعین کی تھے تجویز کر کے زیارات مکمل کر کے پاکستان پہنچا تو ہم نے اپنی بیٹی کو وہ دوائیں استعمال کرنا شروع کروا دیں۔ دوائیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہیں، اس طرح کی ہربل میڈیسنز جو ہیں جو ان کو استعمال کرا، لیکن ہم نے ہمت کی اور میری بیٹی کو ہم نے لگاتار 6 سے 7 مہینے وہ میڈیسنز کا استعمال کرواتے رہے۔ میڈیسن کا استعمال کرنے سے تو جب اس کی استعمال کرنے سے اس کی صحت بھی بہت اچھی رہی، اور بالکل ہم نے MRI بھی کروایا، دوبارہ کوئی سائنس نہیں تھے ٹیومر کے، کوئی اس کے اندر کوئی نہیں تھے، اور بڑا شکر ادا کیا مولا کا کہ اس نے ہمیں اپنی زیارت سے بھی مشرف کیا اور طب اہل بیت جیسے علمی خزانے تک ہماری رسائی ممکن، جس کو تجرباتی طور پہ میں نے دیکھ پایا کہ یقیناً یہ علم وحی ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ یقینی طور پہ 100% نتائج کا حامل ہے۔ میں ایک بار پھر قبلہ سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب کا اور قبلہ مولانا سید جان علی شاہ قاسمی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس علمی خزانے کو ہم تک پہنچایا، اور میں دعا گو ہوں کہ وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں قبلہ کی ان کاوشوں کو ان کی مدد فرمائیں اور ان کی محنتوں کو اور پروان چڑھائیں، تاکہ وہ اس طرح کی ریسرچ کو جو ہم سے چھپی ہوئی ہے دیگر مومن و مومنات پوری دنیا میں جہاں ہیں ان تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اس سے بہتر طریقے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا۔ ہم جب کلپ چلانے سے پہلے ہم اسی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ علم جو ہے، علم کے جو خزانے محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ انمول موتی چھوڑے ہیں، اور ہم اس سے اگر فائدہ اٹھائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ چھپائے نہیں چھپے گا، چاہے کتنی ہی اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کر لی جائے، مگر جب سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو دن کو دن کہا جاتا ہے۔ تو قبلہ علامہ سید جان علی شاہ قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبلہ کیا کہیں گے ویڈیو کلپ کے اوپر، اس میں جو انہوں نے پوری تمام تفصیل کے ساتھ تمام چیزوں کے اوپر بات کی ہے، اس پہ تھوڑے سے کامنٹ دے دیں تاکہ آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جس طرح سے اس مومن کو جڑوا، اس طرح سے بہت سارے مومنین جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، مگر الحمدللہ طب اہل بیت میں مایوسی نہیں ہے، اور جو دوائی ہم دیتے ہیں جزر ہے اور کور ہے مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے ازخر ہے، آمادگی رحم ہے یا جرجیر ہے، الحمدللہ ان 4-5 دواؤں کے ذریعے سے جو چیز ناممکن ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، البتہ اعمال بھی بتلاتے ہیں کہ آپ لوگ 7000 مرتبہ ہر روز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، دوا کھانے سے پہلے 70 مرتبہ سورہ الحمد اور دعائے توسل پڑھیں۔ اس کی بھی برکات ہیں کہ الحمدللہ کتنے جو بے اولاد تھے، مایوس ہو چکے تھے، الحمدللہ طب اہل بیت سے انہیں اولاد ملی۔ پھر یہ برین ٹیومر کی بات انہوں نے بتلائی، الحمدللہ برین ٹیومر ہو یا کسی قسم کا بھی کینسر ہو، الحمدللہ طب اہل بیت میں اس وقت شفا پانے والوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے۔
اور آیت اللہ تبریزیان کی ٹیلی گرام پہ سائٹ بھی ہے جس میں اب جو شفا پانے والے لا علاج بیماریوں کے ان کی تعداد الحمدللہ 17,000 تک پہنچ چکی ہے. تو یہ اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں اور انسانیت کی بڑی خدمت ہے. اس میں انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، سب لوگ آگے بڑھیں اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی فیض پہنچائیں. جی آسان. صحیح. قبلہ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. کرونا جو وائرس اس وقت چل رہا ہے، جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک قیامت برپا کیے ہوئے ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، مگر یہاں سے ایک اپنے ناظرین کو ایک اور چیز ہمیشہ یاد دلاتے رہیں، آپ کو ریمائنڈ کرا دیں کہ جو بھی طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں نسخے عرض کیے جائیں یا اس حوالے سے کوئی بھی تجویز دی جائے تو وہ آپ نے اپنی جی پی کے ساتھ ان کو عملانے میں، اس سے پہلے اپنی جی پی کے ساتھ مشورے میں ان کے ساتھ آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو قبلہ کرونا جو ہے وائرس جو ہے یہ بیماری سے زیادہ سیاسی مسئلہ نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت پوری دنیا تحقیقات بھی کر رہی ہے، تجزیہ نگار تجزیہ بھی کر رہے ہیں اور بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، اور اب یہ بالکل بہت ساری چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ وائرس جو ہے اس کو کرونا وائرس کہا جائے یا زائونس وائرس کہا جائے تو بہتر ہے. کہ کرونا کا تو نام ہے لیکن جو اہداف اور مقاصد ہیں وہ زیادہ زائونس لوگوں کے پورے ہو رہے ہیں، جو مثلا نہیں چاہتے کہ عبادات اجتماعی ہو، نہیں چاہتے ہیں نماز جمعہ ہو، نہیں چاہتے ہیں دعا کمیل ہو، نہیں چاہتے طواف ہو، نہیں چاہتے ہیں مسلمان جو ہے ان میں اتحاد ہو، یگانگی ہو، مصافحہ کریں، آپس میں مل بیٹھیں. تو اس وقت جو پوری دنیا کی صورتحال ہے، تو جو تجزیہ نگار ہیں اور جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ بہت زبردست مفید ہے. کہ دیکھیے ایران جو ہے انہوں نے جب امریکہ کا ڈرون جو سب سے بڑا ہتھیار تھا گرایا اور امریکہ اس کے مقابلے میں بے بس رہا. پھر دوسرا جو ایران نے حملہ کیا اور ان کے عراق کے اڈوں پہ اور 200 کے قریب ان کے فوجی مارے گئے یا زخمی ہو گئے، اس میں بھی امریکہ کچھ بھی نہ کر سکا. وجہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو 300 میزائل ڈیفینس سسٹم ہے یا اس سے بڑھ کر 400 ایران نے خود بنا لیا ہے، جیسا اسرائیل جیسا ہے نا روس جیسا. تو امریکہ نے دیکھا کہ ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، ہمارے 50,000 سے زیادہ فوجی ہیں. اب یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ امریکہ یا اسرائیل چپ ہو کر بیٹھیں اور انتقام نہ لیں. ظاہر ہے کہ اگر انتقام نہیں لیتے ہیں تو پھر ایران سپر پاور ہو جائے گا. اور اس شکست کے بعد امریکہ کے پورے دنیا میں جو 400 ملین شیعہ ہیں وہ مطمئن ہو گئے کہ ایران میں سرمایہ گزاری انویسٹمنٹ بہت سیف ہے، کیونکہ امریکہ بھی ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکا. اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا سے آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے سرمایہ گزار آنے لگے اور لوگوں نے رابطے کیے، ہمیں وہاں گھر چاہیے، یہ چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر 400 ملین میں سے 1 لاکھ شیعہ بھی وہاں اگر اپنا $20,000 حساب لگائیں گھر لے لیں تو یہ ملین نہیں بلکہ بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی امریکہ اسرائیل خوفزدہ تھے کہ ہم نے تو اقتصادی گھیرا ہے، لیکن اب جو ایران نے دفاعی سسٹم بنا لیا ہے تو اگر ایران میں 400 ملین میں سے 1 لاکھ لوگ بھی شیعہ چلے جائیں، کویتی چلے جائیں، بحرینی چلے جائیں یورپ کے، تو ایران اقتصادی پاور بھی بن جائے گا. لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا ہتھیار بنایا جائے کہ ظاہراً پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم نے کوئی ایران پہ حملہ کیا. اور آپ نے دیکھا یہ زائنس کی جو سیاست ہوتی ہے، جو ان کا سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں. جیسے انہوں نے ابھی یہ چند سال پہلے انہوں نے جو سازش کی تھی 6 سال پہلے، عرب اپرائزنگ، عرب انقلاب تھی، انہیں سے شروع ہوا لیبیا میں. اب جناب وہ چلا گیا، لیبیا والا بھی ڈکٹیٹر چلا گیا اور جناب مصر کا ڈکٹیٹر بھی چلا گیا. اب وہ سارے ڈکٹیٹر واپس آ گئے. اصل ان کا ہدف کیا تھا؟ شام کو الٹنا تھا، تاکہ شام الٹ جائے گا، شام میں شکست ہو جائے گی تو حزب اللہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ زائنس نے میڈیا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے،
اتنا شور مچایا، عرب اپرائزنگ. اب وہ جناب وہ کدھر ہے، وہی ڈکٹیٹر آ گئے مصر میں، اب وہ جلوس کہاں پر ہے، ملین کے جلوس نکل رہے تھے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو سازش ہوتی ہے وہ آسانی سے نہیں ہوتی، بہت بڑی پلاننگ ہے. اب ایران سے انتقام بھی لینا ہے اور ایران کے اقتصاد کو بھی تباہ کرنا ہے اور ایران کو شکست دینا. پھر انہوں نے جو دیکھا کہ شہید قاسم سلیمانی کے جنازے میں، کہ دنیا میں آج تک ایسا جنازہ نہیں ہوا، 2 کروڑ لوگ اس کے جنازے میں آئے، اور بھائی یعنی اس قدر کوئی جنازہ نہیں ہوا کہ 70 لوگ تو بیچارے شہید ہو گئے، 2 کروڑ لوگ. تو یہ ایک بہت بڑا شوق تھا امریکہ اسرائیل کے لیے کہ ہم نے $1 بلین خرچ کیے ہیں ان کے نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے کہ بے دین ہو جائے. مگر یہ لوگ تو وہی جذبہ شہادت رکھتے ہیں، جذبہ جہاد. تو کہاں سے انہیں یہ جذبہ شہادت ملتی ہے؟ دیکھا ان کو عزاداری سے ملتی ہے، حرم پاک سے ملتی ہے، دعائے کمیل سے ملتی ہے، نماز جمعہ سے ملتی ہے، جو ان کے یہ انجمنیں ہیں عزاداری، ان سے ملتی ہے. تو اب ان پر بھی اٹیک کیا جائے. لہذا کرونا جو ہے اصل میں زائونسٹ وائرس ہے، اصل میں اس کا ہدف جو ہے ایران سے انتقام لینا یا شیعت سے انتقام لینا. مگر شروع چائنا سے کیا اور پھر آہستہ آہستہ یورپ میں بھی لایا گیا یہ سارا. لیکن اصل جو ابھی سامنے آ گئی ہے، ہر چیز سامنے آ گئی ہے. اچھا انہوں نے کیوں ایسا دیکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو شیعہ مراجع ہیں وہ انسانی لائف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. فقہ کے اعتبار سے وہ کہیں گے بھائی آپ زندگی کا مسئلہ ہے تو آپ کو جو ڈاکٹر کہے گا اس پہ عمل کرنا ہے. انہوں نے یہ کمزوری بھی دیکھی کہ شیعہ عالم فقہ میں مجبور ہے کہ انسان کی جان کو بچانا ہے اور جان کے بچانے کے لیے جو ڈاکٹر کہے گا اسی پہ عمل کرنا ہے. تو امریکہ نے دیکھا کہ جو ڈاکٹری نظام ہے ایران میں وہ ایک ہی ایلوپیتھی ہے، وہ سسٹم تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر ہمارے ایم ڈی ہے، دوائی ہم سے لیتے ہیں، ویکسین ہم سے لیتے ہیں، تشخیص جو بیماری کی ڈائگنوز کی کٹ ہے وہ ہم سے لیتے ہیں، وہ سارا کنٹرول ہمارے پاس ہے. تو بآسانی ہم جو ہے جو کٹ ہم دیں گے، جو دوائی ہم دیں گے وہ استعمال ہوگی. تو اس کے ذریعے سے ہم مراکز مذہبی بھی بند کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نوجوانوں کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے کیونکہ پورا سسٹم ہے. حالانکہ انڈیا پاکستان میں حکمت بھی ہے، آیورویدک بھی ہے، ہومیوپیتھی بھی ہے، مگر افسوس کہ ایران میں ایک ہی نظام ہے اور وہ پورا امریکی نظام ہے، سب امریکہ کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں. لہٰذا اس وقت بالکل کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے اسی لیے کم سے اسٹارٹ کیا تاکہ مراجع کی حمایت لیں، اور اس میں مراجع کی حمایت ہے کہ مراجع کے فتویٰ یہی ہے کہ جو ڈاکٹر کا ہے، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ سارے امریکن سسٹم کے لحاظ سے ہیں. لہٰذا اس وقت جو ہے یہ شیطانیت میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن انشاءاللہ رہبر نے جو ابھی تقریر کی ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ ہم پر اٹیک ہے، یہ جو ہے بایو اٹیک ہے، یہ وائرس جو ہے یہ بہت بڑا اٹیک ہے، اور اس میں سپاہ کو حکم دیا ہے کہ سپاہ میدان میں آ جائیں. اور اس وقت سپاہ بہت ایکٹیو کام کر رہے ہیں کہ اصل سازش کو ناکام بنایا جائے. جی صحیح. اس کے اور مزید کچھ اہداف دیکھتے ہیں آپ، کیونکہ اہداف کی طرف آپ نے نشانی جو ہے وہ بہت اچھے طرح سے، بہت ہی بدرجہ اتم جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر توجہات کو ہماری مبذول کیا ہے. کچھ اور اہداف اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ بھی بیان کر دیں تاکہ پھر ہم مزید آگے بڑھیں. جی اب جو اس میں زائونسٹ لوگ دنیا میں چاہتے ہیں، زائونسٹ کا ایک خواب ہے کہ پوری دنیا میں ہماری حکومت رہے، پوری دنیا پر ہم حکومت کریں. اب اس لحاظ سے میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، ہیلتھ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیے اور بڑے بڑے حکمران جو ہیں، اب آپ دیکھیے یورپ کے کتنے وائس پریزیڈنٹ اور کبھی پارلیمنٹ کے ہیڈ، کبھی آسٹریلیا کا پریزیڈنٹ، بعد میں پتہ چلا کہ یہ زائونسٹ کا ممبر تھے. امریکہ میں بھی اسی طرح سے ہے. لہٰذا اس وقت اسی وائرس کو استعمال کر کے وہ مذہبی رسومات کو روک رہے ہیں، طواف کو روک رہے ہیں، اور کہیں پر دیکھیے مرجعیت کا سہارا لیا، اور جہاں پر مرجعیت نہیں ہے ان کے حکمران ایجنٹ ہیں، انہوں نے
جبکہ مثلاً پاکستان میں گرمی زیادہ ہے، یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جہاں گرمی زیادہ ہے یہ پل نہیں سکتا، یہ زندہ نہیں رہ سکتا، مگر وہاں پر بھی مذہبی اجتماعات پہ پابندی، نماز جمعہ پہ پابندی، مجلسوں پہ پابندی، جلسے جلوس پہ پابندی. یعنی یہی تو زائونسٹ کا مقصد و ہدف ہے کہ دنیا کو بے دین کیا جائے تاکہ آرام سے پھر بے دین لوگ ان پر حکومت کر سکیں. اور اب بہانہ بیماری کو بنایا ہے، اور جو عالمی بڑے بڑے ادارے ہیں ان پہ جو اثرات ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیے ان کا ہولڈ ہے، بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان کے ہاتھ میں. جی صحیح. قبلہ طب اہل بیت میں نیچرل اور کون کون سے طریقے ہیں جس سے اس جو منفور قسم کا یہ وائرس ہے جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، جس نے سنسنی پھیلائی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، یہ خوف کا مادہ ایجاد کیا، اس کا مقابلہ کیا جا سکے؟ الحمدللہ طب اہل بیت میں اہل بیت نے ایک نہیں بلکہ تقریباً 20 کے لگ بھگ جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں امیونٹی بڑھانے کے، کہ آپ کی امیونٹی بڑھے گی تو کبھی وائرس آپ کو بیمار نہیں کرے گا، کوئی بیکٹیریا بیمار نہیں کرے گا. بس ان میں سے جو ایک آسان طریقہ ہے، کلونجی ہر جگہ پر ہے، سستی ہے، تو آپ 21 دانے جو ہے دن میں شہد میں ملا کے، شہد اصلی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ وائرس یا کوئی بیکٹیریا آپ پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ خود کلونجی 1000 بیماری کا علاج ہے، اور اس سے شہد سے کے ساتھ لینے سے آپ کی امیونٹی پاور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے کہ اس کا حملہ جو ہے کیونکہ لنگس پر ہوتا ہے، لنگس کو پاورفل بنانے کے لیے جو طب اہل بیت نے چیزیں بتائی ہیں، جیسے تھائم ہے جس کو آویشن کہتے ہیں، تو آویشن کی چائے بہت مفید ہے. کہ اگر لوگ ابھی آویشن کی چائے، تھائم کی چائے میں نے دیکھی ہے کہ یورپ میں بھی مل رہی ہے، کہ تھائم کی چائے میں بھی فائدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لنگس کو اور بہت سارے آرگنز کو جو اس کی امیونٹی پاور بڑھ جاتی ہے اگر اس کی چائے آپ نے لے لی ہے. اسی طرح سے 21 دانے جو ہے کشمش کے ہیں، یہ بھی ناشتے میں انسان اگر لے لے تو بہت مفید ہے. اور چوتھی چیز جو ہے مستحب ہے ادرک اور شہد کو ملا کے کھانا، کیونکہ ادرک کے جوس سے بھی بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے. کہ ادرک کا جوس کی اگر چائے بھی بنا لی جائے اور اس میں لیمو بھی ڈال دیں تو لیمو خود جو ہے اینٹی کینسر بھی ہے، اینٹی اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں. تو یہ قدرتی جو نتائج ہے، قدرتی جو فارمولے اہل بیت نے بتائے، تقریباً 20 کے قریب ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال کرنے سے آپ کا امیونٹی بڑھ جاتا ہے. ایک اور بہت اچھا نسخہ جو ہے طب اہل بیت، اور میں طب سنتی میں بھی ہے، طب اہل بیت میں بھی اس کی تعریف ہے، وہ ہے شلگم. شلگم کے بیج میں آپ سوراخ کر دیں اور اس میں شہد بھر دیں اور اس کو اسٹیم پہ رکھ لیں. یہ بہت پاورفل امیونٹی کے لیے اور خود کے تمام قسم کے وائرس اور بیکٹیریاز کو مارنے کا نسخہ ہے. حتیٰ کہ چین کی بیماریوں کے لیے مفید ہے کہ روزانہ ایک شلگم کو اندر سے سوراخ کر لے، اور اچھا خاصا بڑا سوراخ، اور اس میں آپ نے شہد ڈال دینی ہے اور اس کو آپ اسٹیم رکھیں، اسٹیم رکھ لیں، اور اسٹیم یعنی 24 گھنٹے وہ اسٹیم پہ بالکل نرم ہو جائے، پھر وہ شہد بھی لے لیں اور وہ شلگم بھی کھا لیں، تو انشاءاللہ آپ کا امیونٹی اینٹی وائرس کرونا ہو یا کوئی بھی، اس کے خلاف آپ کا امیونٹی پاور بڑھ جائے گا. جی صحیح. جو بھی نسخے ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کو ذہن نشین کروا دیں، آپ کے علم میں اس بات کو لے آئیں کہ آپ نے اپنے جی پی کے ساتھ مشورے سے ان تمام نسخوں کو اپنانا ہے. آگے بڑھیں گے. قبلہ ہمارے مراجع کرام جو ہماری مذہبی قیادت ہے، اس مسئلے پر ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، جو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے یہ سازش بنائی ہے، اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں مراجع جو ہے، پاور جو ہے مراجع کا ہے اور ولی فقی کا ہے، اور یہ پہلے بھی انہوں نے دیکھا کہ شیعت میں یہ بہت بڑا پاور ہے. لہٰذا انہوں نے بہت گہری سازش بنائی اور اسٹڈی کی ہے کہ مراجع کے ہاں جو فتویٰ ہوتا ہے
وہ فقہی معاملے میں تو خود فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، تو مراجع کبھی فتویٰ نہیں دے گا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جا کے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ کا ڈاکٹر جو کہے اسی پہ عمل کریں۔ اسی نقطے سے انہوں نے فائدہ لیا ہے کہ مراجع شیعہ جو ہے وہ انسانی صحت اور انسانی جان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا جب بھی یہ مسئلہ اسی لیے کم سے یہ مسئلہ ہم نے سٹارٹ کیا تاکہ مراجع سب نے یہی کہا کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور امریکنز کو پتا تھا کہ جو ڈاکٹری نظام پورے ایران میں وہ ایک ہی ایلوپیتھی، وہ ہمارا نظام ہے، اس میں دوا ہم دیں گے، ویکسین ہم دیں گے، جو ڈائگنوز کٹ ہے وہ ہم دیں گے، اب ہم کیا دیں گے اسی پہ عمل ہوگا۔ تو اب اسی کے ذریعے سے جو انہوں نے وار کیا ہے، اسی نقطے سے، اسی فقہی نقطے کو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ مراجع کبھی نہیں کہیں گے کہ بھئی اپنی جان خطرے میں ڈالیں، لہٰذا اب وہ پورا کنٹرول جو ہے وہ آ گیا کس کے ہاتھ میں؟ جو نظام پزشکی یا جسے میڈیسن کا نظام ہے وہ ایک ہی نظام ہے، نہ یہاں ہومیوپیتھی ہے، نہ یہاں پہ حکمت ہے، نہ یہاں پر یونانی ہے، کوئی اور سسٹم نہیں کہ دنیا میں جیسے دوسرے سسٹم ہوتے ہیں تو انسان رجوع کر سکتا ہے، لہٰذا امریکہ اس وقت اسی ضعف نقطے سے فائدہ لے رہا ہے۔ جی صحیح، آگے بڑھائیں گے بات کو کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہماری مذہبی قیادت ہے ان کا موقف بھی بیان کر دیا، اور ساری حقیقت جو ہے اس کے پیچھے جو سیاسی اس کے اہداف ہیں وہ اس کو آپ بتدریج بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اور گھما پھرا کے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ بالکل اسی طرح سے شام میں بھی ہوا تھا، پوری عرب کنٹریز میں جو ہے وہ اپرائزنگ کرائی گئی تھی، ایک عرب بہار کا نام دیا گیا تھا، مگر بہار تو کہیں پر بھی نہیں آئی، صرف شام کو اجاڑنا تھا، اور وہ اپنے مرکز پہ اس چیز کو گھماتے پھراتے ہوئے پہنچ گئے۔ اسی طرح سے اس وائرس کے اہداف کی طرف بھی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں۔ گفتگو کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔ قبلہ کرونا کی حقیقت کے اوپر جو عالمی ادارے ہیں اس میں سن رہے ہیں کہ کچھ انجیکشنز وغیرہ بھی لگوائے جائیں گے، اور بعض جگہوں پر ہے کہ شاید زبردستی بھی لگوائے جائیں۔ کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ کیا معاملہ کیا ہے یہ؟ ہاں، یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے زائنسٹ، کیونکہ اصل میں شیطان پرست لوگ ہیں، ان کے اہداف بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ اب جو سب سے بڑا جو ہے انہوں نے خوف ایجاد کیا ہے۔ اب اگر کسی بندے کو بتا دیں کہ آپ کو کرونا ہے تو آدھا تو بیچارہ وہی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوف جو ہے نا وہ امیونٹی پاور کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ تو اس قدر میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، پر سوشل میڈیا میں بھی یہ چل رہی ہے، ہر ٹی وی کھولو تو یہی چل رہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ جناب بارڈرز بند کر رہے ہیں، اسکول بند کر رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو اس طرح سے ہو رہا ہے۔ لیکن جو علمی لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو علمی اور تحقیقی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس رپورٹ آئی ہے ہیمبرگ یونیورسٹی جرمنی کی، انہوں نے زبردست تحقیق بتائی ہے کہ 2 مہینے کے اندر پورے جرمنی میں مثلا 2000 صرف لوگ جو ہیں انفیکٹڈ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے لسٹ دی ہے کہ بھئی شراب پینے سے، مثلا اسموکنگ سے، مثلا دوسرے انفیکشن سے، جو ان کی تعداد کسی کی 7000 ہے، کسی کی 5000 ہے، کسی کی 6000 ہے، جو اور بیماریاں سوسائڈ سے انہوں نے ایک بڑی تعداد دی ہے، پھر جو ہے کینسر سب سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کو کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک سیاست ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ جب کہ 2000 صرف لو کیسز جرمنی میں ہوئے ہیں، دوسرے بیماریوں میں 7000 بھی ہیں، 20000 بھی ہیں، 1,00,000 بھی ہیں، اس سے نہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ میڈیا ساری جو ہے کرونا، تو اس میں جو عالمی بڑے بڑے ادارے ہیں، آپ دیکھیے جو بڑے ہیلتھ کے ادارے ہیں ان پر بھی زائونسٹ کا کنٹرول ہے اگر آپ تحقیق کریں گے۔ اب دیکھیے کیا کیا جا رہا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ایک تو خوف انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہے، تو آدھا بندہ تو خوف سے مر جاتا۔ اب دوسرا کیا ہے، دوسرا جو آرڈر مل رہا ہے عالمی اداروں کو، پھر ایران ہو، یورپ ہو، فالو وہی کریں گے جو بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں، اور وہاں پہ زائنسٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔
پہلا آرڈر یہ ہے کہ جناب جیسے بھی تھوڑا سا بھی خطرہ ہو، نزلہ زکام ہو، وائرس کا، کرونا کا تھوڑا بھی خطرہ ہو، تو بخار نہ ہونے پائے، پیناڈول دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، تو بخار نہ ہونے پائے۔ حالانکہ ڈاکٹر حضرات، پڑھے لکھے لوگ حضرات، میڈیکل پڑھے ہوئے جانتے ہیں کہ اللہ کا جو دفاعی نظام ہے، جب بخار ہوتا ہے تو آٹومیٹک خود جو ہے کرونا وائرس مرنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ روایات میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ فوراً نزلے کا علاج نہ کرو، فوراً بخار کا علاج نہ کرو، البتہ آپ پیشانی پہ پٹی رکھیں کہ 100 سے زیادہ یا 104 کی طرف بخار نہیں ہونا پائے، بخار پہ کنٹرول کریں، مگر کہ کم سے کم ایک دن آپ ٹھہریں، یا نزلے زکام کے لیے کہا کہ 3 دن ٹھہرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دفاعی نظام رکھا ہے کہ جب آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو کرونا مر جاتا ہے۔ مگر عالمی ادارے جو ہیں جس پہ زائونس کا کنٹرول ہے، زائونس کا انفلوئنس ہے، انہوں نے ساری دنیا کو کیا کہا؟ نہیں، بخار نہیں ہونے پائے۔ بخار جب نہیں ہوگا تو یہ کورونا سے 10 سے 100 سے 1000 بنیں گے۔ تو ایک یہ جو آپ دیکھیے ملی بھگت ہے کہ اصل میں کس طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح سے خوف راز۔ اور دوسرا جو آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس کو الگ تھلگ رکھ لو، اس کو بالکل الون رکھو، اسپتال کے کمرے میں رکھو، دروازے دیواریں بند کر لو۔ حالانکہ جو بھی وائرس ہو، کرونا کوئی بھی وائرس ہو، یہ سورج کی دھوپ میں مر جاتا ہے، سورج کی دھوپ اسے مار دیتی ہے۔ مگر کرونا جہاں بھی ہو گیا، پتہ چلا کرونا، اس کو پکڑ کے الگ ایک کمرے میں رکھ دو۔ تیسرا جو آرڈر ہے کہ جناب ابھی اس کو الگ رکھیں گے تو جو فضا اس میں اٹیک کی وہ سانس کی نالی پہ کرتا ہے، پھیپھڑوں پہ کرتا ہے، بند کمرے میں سانس لینا مشکل ہوگا، پھر وہاں پر اور وائرس پھیلیں گے۔ جبکہ کھلی فضا میں اگر یہ مریض رہے تو مرنے کے امکانات بہت کم ہے۔ ایک تو دھوپ اسے مار دے گی، دوسرا سانس لینے میں اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ اور چوتھا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کو اس کے اطراف میں بیٹ وغیرہ پہ وہ سمپاشی، یعنی وہ اس کے جتنے بھی جراثیم کو مارنے کے لیے کیمیکل چھڑکے۔ اب وہ کیمیکل یا سمپاشی یا وہ جو زہریلی چیزیں آپ پھینکیں گے، اس کی بدبو وہ بیچارے مریض کو سانس لینے میں مشکل ہوگی اور مرنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ دیکھا ہم نے؟ تو اب آپ دیکھیے، یہ تو جو عالمی ادارے ہیں ان کا کھیل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو بزنس ہو رہا ہے، پہلے جس نے کٹ بنایا تھا اس کو نوبل پرائز کا انعام مل گیا۔ اب نوبل پرائز بھی زائنس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جناب وہ مشہور آدمی ہو گیا، حالانکہ اس نے خود بھی لکھا، BBC کی رپورٹ، ابھی آپ گوگل میں جا کے اس کے وائرس ٹیسٹ کا جو کٹ ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، 100 میں سے وہ 3 غلطیاں کرتا ہے۔ یعنی مفت میں 3 آدمی کو پکڑ کے لے جائیں گے کہ آپ کو کرونا ہے، 1000 میں سے 30 آدمی بے گناہ جو ہے وہ کرونا میں مارے جائیں گے، انہی مریضوں کے درمیان رکھے جائیں گے، جبکہ یہ کٹ ناقص ہے۔ اب FDA نے، امریکہ کے ادارے نے اجازت دی ہے۔ اب اس کے بعد کئی کمپنیاں جو ہے کمپٹیشن میں، انہوں نے جناب کہا ہمیں بھی اجازت دو، اور کتنی کمپنیوں کو اجازت مل گئی ہے، کیونکہ یہ کاروبار بلینز ڈالر کا ہے۔ ابھی صرف جو ہے جو تشخیص والا کٹ بن رہا ہے نا، اس کا کاروبار بلین ڈالرز کا ہے۔ موس کا حساب لگائیے، اور جناب دوسرے جو لوشن لیے جا رہے ہیں کہ جناب وائرس کو مارنے کے لیے، اب اتنا بڑا بزنس ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھیے، اب ہے ویکسین۔ ویکسین میں عالمی ادارے اور زائونس کی ملی بھگت کیا ہے کہ پولیس کے ذریعے سے زبردستی ویکسین لگایا جائے۔ آج تک دنیا میں کوئی ویکسین زبردستی نہیں لگایا گیا ہے۔ یہ ہے اصل سازش۔ بھائی پہلے حیوانوں پہ ٹیسٹ ہو جاتی ہے، کلینیکل ٹرائل ہوتا ہے، اس میں 2-3 سال لگتے ہیں، ابھی بیماری نکلی ہے کہا کہ جناب یہ زبردستی پولیس کے ذریعے سے ویکسین لگائی جائے گی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کسی۔ تو یہ بہت خطرناک سازش ہے، اور اگر وہ نہیں لگاتا تو اس کو جیل میں بھیج دے۔ یہ عالمی اداروں کے آرڈرز ہیں، اور اس کے پیچھے وہ ایڈ بھی دے رہے ہیں۔ اب میں نے خود ہی آج گوگل میں کئی ریسرچ جو میں نے پڑھی، کئی لوگوں کی ریسرچ پڑھی، انہوں نے کہا ہے کہ امکانات
علامت ہے کہ زائونسٹ جو ہے یہ مسلمان ملکوں میں لگائیں گے، اور خصوصاً ٹارگٹ تو ایران ہے، ٹارگٹ تو عراق ہے، ٹارگٹ مثلا مسلمان ہے، تاکہ مسلمان میں اس ویکسین کا اثر یہ ہوگا کہ انہیں اولاد ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وجہ یہ ہے کہ جب قاسم سلیمانی کے جنازے میں 2 کروڑ لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا ہم نے تو 40 سال بلین ڈالر خرچ کیے تھے ان مسلمانوں کو بے حیا، بے غیرت، بے دین بنانے کے لیے، مگر یہ تو پھر بھی وہی شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی نسل کشی کی جائے، لہذا اسی ویکسین کو، کیونکہ پوری فوج جو ڈاکٹروں کی وہ تو ہماری ہے، پورا سسٹم جو میڈیکل کا وہ ہمارا ہے، دوائی ہماری جائے گی، ویکسین ہماری جائے گی، لہذا خود ہی پولیس کے ذریعے سے مسلمان ملکوں میں زبردستی یہ ویکسین لگایا جائے گا۔ زائونسٹ وائرس ہے اور زائونسٹ ہی اس ویکسین کے ذریعے سے مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی، یا نسل کشی ہوگی، یا جو دوسرا خطرہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا حیوانوں پر، اگر یہ ویکسین لگے گا ممکن ہے کہ انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے جس کا دنیا میں کوئی علاج بھی نہ ہو۔ اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی سازش ہے، یہ پورا زائونسٹ وائرس ہے، نماز جماعت بند، جمعہ بند، دعا بند، زیارت بند، عمرہ بند، طواف بند، تاکہ مسلمان نہ رہے، تاکہ ہم ان پوری دنیا پہ آسانی سے حکومت کر سکیں جو زائنس کا خواب ہے پوری دنیا پہ حکومت۔ صحیح۔ اچھا قبلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی یہ ویکسین لگانے کے آپ نے اس کے اوپر آرٹیکلز پڑھے ہیں، اس کے اوپر جو ریسرچ آئی ہے کہ زبردستی جو ہے وہ پولیس کے تھرو ویکسین لگائی جائے گی، تو ایران جو اپنی ویکسین خود بنا رہا ہے تو ایران پہ تو کسی کا زور نہیں چلتا، تو یہ عالمی ادارے وہاں پر اپنی بھیجی ہوئی ویکسین تو نہیں زبردستی لگوا سکتے، ہاں ان کو ایک ایس او پی دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس ایس او پی کو فالو کرنا ہے، مگر ویکسین تو ایران اپنی خود جو ہے اس کی کلینکل ٹرائل کے اندر ہے، وہ اپنی ویکسین خود تیار کر رہا ہے، تو وہاں تو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ لوگ پراسرار بیماریوں کا شکار ہو جائیں یا بے اولادی سے دوچار ہو جائیں، کیونکہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ویکسین وہاں پہ ہوگی۔ دیکھیں ٹارگیٹ ایران ہے، ایران میں جو طب سنتی ہے انہوں نے تو ثابت کر دیا ہے، ایک ویڈیو بھی چلی ہے سوشل میڈیا پر جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، سانس لینا ایک بوڑھا آدمی کا مشکل تھا، اسلامی حجامت کے ذریعے سے ودن چند گھنٹوں میں وہ بالکل اس کی حجامت ہوئی، وہ بالکل صاف سیف ہو گیا، سانس لینے کی تکلیف بالکل ہیلدی ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اپنے طب اہل بیت والے لوگ ہیں انہوں نے بھی ابھی اس وقت جو آتا ڈاکٹر بھی یہ نسخہ دے رہے ہیں، کاظم موسیٰ کاظم کی دوا ہر تقریباً اتاری ساری کو کہتے ہیں، ہر دکان پہ مل رہی ہے اور دھڑا دھڑ لوگ لے رہے ہیں اور لوگ محفوظ ہیں، مگر جو یہاں نظام ہے آفیشلی نظام جو ہے وہی امریکن نظام ہے، دوائی پوری انسٹرکشن وہیں عالمی اداروں سے آتی ہے، انسٹرکشن آ جائے، یہاں جو انسٹرکشن بے شک آ جائے، ویکسین تو ایرانی ہوگی نا، ان کی اپنی بنی ہوئی ہوگی، اس سے بے اولادی کیوں ہو جائے گی؟ سوال یہ ہے میرا۔ نہیں، میں نے عرض کیا کہ یہاں جو نظام ہے ابھی تک ویکسین بننے کی بات نہیں ہے، ویکسین جو بنائی ہے وہ وہی طب سنتی والوں نے، مگر طب سنتی کا کوئی عملی دخل نہیں ہے، ان کی پاور نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ نسخہ بھی نہیں لکھ سکتے، لہٰذا میدان جو ہے امریکہ نے جو یہ ٹارگٹ کیا ہے اس نے دیکھا کہ پوری فوج جو ہے ڈاکٹروں کی وہ تو ہمارے سسٹم پر ہے، ہم جو انسٹرکشن دیں گے اسی پہ ہو رہا ہے، ابھی مثلاً جو بھی ہو رہا ہے وہی عالمی اداروں کے انسٹرکشن پہ ہو رہا ہے، اور مراجع نے جو فتویٰ دیا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات کہیں اس میں عمل کریں، انہیں یہ کمزوری کا معلوم ہے کہ مراجع کبھی کسی کی جان کو خطرہ وہ رسک اپنے اوپر نہیں لیں گے کہ ہماری وجہ سے کوئی آدمی مر جائے، تو رسک ہوگی ڈاکٹرز پر، اور ڈاکٹرز کا جو نظام ہے وہ پورا امریکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جس سے مربوط جو ہے ایران کے ساتھ عراق، عراق سے لبنان، لبنان سے شامات، شامات سے فلسطین، جتنی بھی مقاومت کی سرزمینیں ہیں وہاں پر ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اس پر آواز اٹھانی پڑے گی کہ یہ جو ہے ویکسین جو ہے وہ مقامی ایران کی جو بنی ہوئی ہو، جس کے اندر یہ تمام چیزیں نہ ہوں، وہ استعمال کی جائیں، یہ مرحلہ بھی رہتا ہے۔ بالکل بالکل، اس پہ سپاہ والے بھی کام کر رہے ہیں، دوسرے ادارے بھی کام کر رہے ہیں کہ اس حملے کا دفاع کیا جائے۔ جی
ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. قبلہ جو بین الاقوامی سازش جو لگ رہی ہے، جس میں آپ نے ابھی گزشتہ جو ہم نے پوائنٹس اٹھائے اس میں بھی آپ نے اشارہ کیا، تھوڑا سا تافتان کی طرف آتے ہیں. جو زوار ہیں جن کو ایران سے جو پاکستان کے بارڈر کے اندر آ گئے، ایران کے اندر بھی ابھی بہت ہزاروں کی تعداد ہے جن کی مہمان نوازی حکومت ایران کر رہی ہے، مگر جو پاکستان کی طرف آ گئے تھے کہ پاکستان میں اپنے گھروں کو جائیں، وہاں ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا، ان میں موت اموات ہونی شروع ہو گئی ہیں. ان کو جو میں اس کو ڈیٹین سینٹر کہوں گا، وہ کوارنٹین سینٹر نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ جب کسی انسان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے یا اس کی تشخیص کی جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 14 دن وہ اکیلا رہے. یہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ بھیڑ بکریوں کی طرح بھر دیا جائے. اگر کسی ایک آدھ کے اندر وائرس ہے تو وہ سب کے اندر پھیل جائے اور اس کے بعد واویلا کی جائے کہ جی یہ وائرس سے جو ہے وہ ایران سے آ رہا ہے. تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اہداف کچھ اور ہیں، مسائل بین الاقوامی سازش کچھ اور ہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، ایرانی حکومت نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے تھے کہ ان کے اندر جو چیک کر کے ان کو پاکستان بھیجا تھا کہ ان کے اندر کرونا وائرس نہیں ہے. پھر پاکستان کے اندر بڑی شخصیات کی طرف سے یہ واویلا کہ یہ وائرس ایران سے آ رہا ہے. ذرا کوارنٹین سینٹر جا کر دیکھیں اپنے، جو حکومت پاکستان نے خود حشر کیا ہے تافتان کے اوپر، دیکھیں اور پھر بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. قبلہ اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعاً بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ زائرین ہمارے زائرین کو مثلاً انسانی سلوک، بالکل انسانی سلوک نہیں ہو رہا ہے. ان پہ فائرنگ ہو رہی ہے، ان کے موبائل چھینے جا رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ وزیر اعظم آ کے ٹی وی پر یا بیان دیتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے کہ طالب علم کو جو ہے لگا ہے وائرس، کم کا نام لیتا ہے، جبکہ ایک بھی طالب علم بیمار نہیں ہوا ہے. اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی جو وزیر اعظم کی شخصیت ہے. تو یہ ابھی سازش کا حصہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ زائونسٹ نے پالا ہے، جن کے نکاح میں کسنجر جیسا شخص آتا ہے. تو یہ ساری ایک کھیل ہے. زائونسٹ کے جتنے لوگ ہیں وہ اس وقت ٹارگٹ ایران کو بنا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بھئی سرٹیفکیٹ تھے، یہاں سے سارے جو زائرین سے صحیح سالم تھے. اب جو تفتان میں صورتحال ہے، کئی ٹی ویوں نے دکھایا ہے کہ گندا پانی ہے، 2-3 ٹوائلٹ ہے، کچھ بھی انتظام نہیں ہے. ایک آدمی یا 2 آدمی کے خیمے میں 4 آدمی ہے، سامان ہے، کچھ بھی جو ہے صحت کے اصول نہیں ہے. ٹھنڈی بے انتہا زیادہ ہے، اور پھر لوگ بیچارہ احتجاج کرتے ہیں تو اپنے ہی لوگوں پہ فائرنگ کی جا رہی ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے. اور دوسری کلپ آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ پھر جو کوئٹہ میں جو بیچارے سیریس لوگ ہیں ان کو اسپتال میں جا کے لاک کرتے ہیں. وہ 2-3 گھنٹے بیمار تڑپ رہے ہیں، دروازے کوٹ رہے ہیں، دروازے نہیں، جیل ہے، اسپتال نہیں جیل. وہ بیچارہ ایک مومن وہیں پر دم توڑ دیتا ہے. یعنی ظلم کی انتہا ہے. اگر یہی صورتحال اگر فرض کریے نہیں کسی اور قوم مثلا اگر آغا خانیوں کے ساتھ بھی کیا جاتا دنیا میں شور ہوتا. مگر شیعہ دیکھیے، کیونکہ ہم شیعہ پاکستان میں متحد نہیں ہیں، ٹکڑے ٹکڑوں میں الگ ہو گئے ہیں، تحریک والے الگ ہو گئے، راجہ ناصر والے الگ ہیں، اپنے دوسرے لوگ الگ ہیں، لہٰذا شیعہ جو ہے وہ آپس میں ایک نہیں ہے. آج کس طرح سے شیعوں کو مارا جا رہا ہے، مفت میں مارا جا رہا ہے. تکلیف 14 دن نہ اسکیننگ ہو رہی ہے، جان بوجھ کے انہیں مار رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ شیعہ مر رہے ہیں، جب واپس جائیں گے تو بیماری پورے ملک میں پھیلی جائے گی. اب یہی اس وقت ضرورت ہے کہ شیعہ متحد ہو جائے. 5 کروڑ 6 کروڑ شیعہ ہے. اب پہلے جب قائد شہید ہوتا تھا چھوٹا مسئلہ، ایک شیعہ کا حق مارا جائے تو پورے روڈوں پہ لوگ آ جاتے تھے. لیکن آج کچھ لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں، وزراء کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو بتائیے کہ اتنا بڑا ظلم کسی قوم پہ نہیں ہوا دنیا میں کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو مار رہے ہیں. سخت سردی میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، کچھ بھی امکانات نہیں ہے. ٹینٹ میں، وہ بھی معمولی ٹینٹ ہے، اس میں رکھے، بالکل یہ مارنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ مار رہے ہیں. اور پھر جو جناب دوسرے علماء ہیں جو درباری ہیں وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. بھائی اس وقت سارے شیعوں کو متحد ہو کر ایک زوار کی کتنی عظمت ہے، روایات میں کتنی عظمت ہے، حدیث میں کتنی عظمت ہے کہ جو مولا حسین کی زیارت کر کے واپس آتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر کے واپس آتا ہے، 3 دن تک اس زوار کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ حدیث ہے. اس کی زیارت کرنا
آج ان زواروں کے ساتھ یہ زائونسٹ ایجنٹ کیا کر رہے ہیں، اور دنیا خاموش ہے، اور دنیا تعریف کر، مخصوص ان علماء پر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ اسی عمران خان کے زمانے میں جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، بنی اسرائیل کی شان کی آیتیں پڑھی گئیں، ایک عورت نے پڑھی مگر دنیا خاموش رہی۔ اسی عمران خان خود بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انگلینڈ کا مولوی، درباری مولوی جو مولوی بھی نہیں تھا، اس سے انگلش میں تقریر کرائی گئی اور اس نے پلورلزم کو پورا پھیلایا، اور مولوی جو تھے انگلش نہیں جانتے تھے، انہیں پتہ نہیں کہ پلورلزم کیا ہے۔ پلورلزم کمیونزم سوشلزم سے خطرناک ہے، اسلام کی جڑیں ختم کرنے والا ہے، اور یہ زائونسٹ کا پورا پیکیج تھا۔ اور ایک ظاہراً وہ شیعہ مقرر خطیب تھا، انگلش میں آگے تقریر چلا گیا۔ اسی عمران خان کی حکومت میں آپ دیکھیں عورتوں نے نعرے لگائے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، مانا اللہ کی مرضی نہیں، ہماری مرضی، ہم ننگے پھریں جو بھی کریں، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، قرآن کی مرضی نہیں ہوگی۔ اسی حکومت میں لوگوں نے کہا نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پہلے کسی حکومت میں کسی کو ضرورت کیوں نہیں ہوتی تھی؟ لہذا افسوس ان علماء میں ہے، علماء کا جو اس غلیظ ترین حکومت کا حصہ ہے یا حصہ نہیں ہے تو ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں پتا ہے کہ یہ علماء ہمارے ساتھ ہیں، یہ پارٹ شیعہ متحد نہیں ہے، اب شیعوں کو مار رہے ہیں، پورا مارنے کا بندوبست ہے۔ اتنی تکلیفیں تو اب مومن مر رہے ہیں، کتنے پہلے بھی مومن کتنے بارڈر پہ مر چکے ہیں، مگر شیعہ متحد۔ آج ضرورت ہے کہ تحریک ہو، دوسرے ادارے ہو، سب مل بیٹھے۔ آپ دیکھیے کہ آغا خانی کو تقریر کو پوری دنیا میں شور ہوگا، انگلینڈ کے لوگ اٹھے، انگلینڈ کے شیعہ اٹھے۔ بھائی کیا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں؟ کسی ملک میں یہ ظلم نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لوگوں کو جان بوجھ کے سردی میں جہاں گندگی ہے، جہاں ٹوائلٹ نہیں ہے، وہاں پھینک دیں اور پھر ان پہ فائرنگ بھی کریں، ان کو مارے بھی، ان کے موبائل بھی چھینے۔ اب اس سے بڑی بربریت کیا ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، چلو بھائی وہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اوپر حکمران بیٹھے ہیں وہ زائونسٹ کے ایجنٹ ہے، کھلم کھلا زائونسٹ کے ایجنٹ ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، تاکہ زوار بیچارے جو ان کی بے احترامی نہ ہو، جو اس وقت ہزاروں زوار پڑے ہوئے سردی میں ٹھٹ رہے ہیں اور ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ ہر مسلمان پہ، شیعہ نہیں، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اگر مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے آواز بلند کرے، سڑکوں پر آئے اور اس غلیظ حکومت کو جو یقیناً یہ زائونسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرے۔ جی قبلہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جب یہ معاملہ شروع ہوا تو ایکسٹرا فلائٹس، ایکسٹرا جہاز ایڈ کیے گئے، ایکسٹرا فلائٹس آپریشنز جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے اور اپنے شہریوں کو لے کر آئے۔ آپ جرمن میں دیکھیں، آپ دوسری جگہوں پہ دیکھیں، پوری دنیا سے وہ اپنے لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور یہ نہیں دیکھا ہے کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، وہ لائے ہیں، اسکیننگ کی ہے، اس کا علاج کر رہے ہیں، اپنے شہریوں کو بحفاظت اپنے ملک میں لے آئے۔ بے آسرا نہیں چھوڑ دیا کہ جی یہ کہہ دیا گیا کہ جی ابھی تو کرونا ہے، جب کرونا ختم ہو جائے گا تب پاکستان لے کر آئیں گے، آپ چائنا میں ہیں تو چائنا میں رہیں، ایران میں ہیں تو ایران میں رہیں، عراق میں آپ در بدر ہوئے ہیں تو وہاں رہیں، جو حشر آپ کا ہوتا ہے وہ ہے، ہم تو نہیں لیں گے چونکہ آپ بیمار ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ پوری دنیا میں کسی ملک نے نہیں دکھایا سوائے جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر۔ آپ دیکھیں وزیر اعظم کل گئے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں چائنا کے اندر، آپ لے کر کیوں نہیں آتے، ان کو اسکیننگ کروائیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ وہاں سے اسکیننگ کرائیں، جو اس میں صحت مند ہیں ان کو تو لے کر آ جائیں، جو بیمار ہیں تو اس کا بھی ان سے پوچھیں کیا کرنا ہے۔ آپ کو اگر اس وائرس کے بارے میں تجربہ نہیں ہے، اس کو ڈیل نہیں کرنا آتا۔ ایران کے اندر آپ نے کہہ دیا جی طالب علم بیمار ہے، طالب علم وہاں پہ بیمار نہیں ہے، جیسے ابھی قبلہ نے بتایا۔ اس کے علاوہ وہاں پر 10,000 اور زائرین جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے کہہ دیا ہم واپس نہیں لیں گے۔ آپ دیکھیں لوگ مختصر پیکج کے اوپر جاتے ہیں 10 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، اب وہ 6 مہینے نہیں آئیں گے تو ان کی نوکریاں گئیں، ان کے بزنسز گئے، ان کو مالی مشکلات ان کی فیملیز کو ہو گئیں۔ اگر کسی گھر کا ایک کمانے والا تھا وہ جا کر دوسرے ملک میں پھنس گیا۔ مطلب ہماری حکومت کا رویہ اتنا افسوسناک ہے، اتنا شرم آور رویہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، کہ آپ اپنے شہریوں کی اتنی بے توقیری کرتے ہیں۔ آپ کی نگاہ میں آپ کا جو شہری ہے اس کی آپ کی یہ اس کی حیثیت ہے، جو آپ نے تافتان بارڈر کے جو پکچر دکھائی ہے، پوری دنیا لرز کے رہ گئی ہے کہ ایک ملک کا جو شہری ہے وہ اپنے ملک کے اندر آ کر اتنا ذلیل ہو رہا ہے۔ قبلہ بات کو آگے بڑھائیں گے، آپ نے جو درد دل تھا وہ یہاں پر بیان کیا،
جو کہ بالکل حقیقت کے اوپر مبنی تھا 100%، بلکہ اس کے اوپر تو بہت بات ہو سکتی تھی، اتنی فوٹیج آئی ہوئی اس کی حد نہیں۔ آج ایک صاحب اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے کہ وہاں کمرے بند کر کے ان کے پاسپورٹ لے کے چابیاں لے کے وہاں کے لوگ گئے ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ آئسولیشن کے جو آپ کہہ رہے ہیں عقوبت خانے میں اس کو کہوں گا، اس کو سب جیلیں کہوں گا میں، اس کو جیل بنا دیا آپ نے۔ ایران کا جو امریکہ کے اوپر حملہ تھا الاسد ایئر بیس کے اوپر امریکہ کی، اس میں اور کرونا کے اندر کیا لیں گے قبلہ، کچھ دیکھتے ہیں اس میں؟ جی ہاں بالکل، اب سامنے آ گیا ہے کہ یہ وہ انتقام ہے، کیونکہ ظاہراً وہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، تو اب جو انہوں نے کرونا وائرس کے ذریعے سے اٹیک کیا ہے، اور آگے یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ یہ کرونا وائرس میں یہ بھی انہوں نے موڈیفائی کیا ہے، ابھی یہ ثابت ہونے کا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ صرف ایرانی جین پہ اٹیک کرے گا، اور ممکن ہے جو ویکسین بنا ہے اس میں بھی یہ چیز رکھی جائے۔ تو اب کیونکہ پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جو لوگ زیادہ مر رہے ہیں وہ اٹلی میں مر رہے ہیں، یورپ میں، اور اٹلی اور ایرانیوں کی جین بہت ایک دوسرے سے ملتی ہے، لہٰذا اس پہ بھی ادارے تحقیق کر رہے ہیں، اور بالکل ابھی کسی کو شک نہیں ہوا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، پورا اٹیک ہے، یہ امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے ایران پہ اٹیک ہے۔ اسرائیل نے تو اعلان کر دیا کہ ہم نے ویکسین بنا لی۔ آپ نے رہبر کے الفاظ کنفرم کریں گے آپ، انہوں نے اس کو بائیو اٹیک کہا ہے یا نہیں؟ ابھی کھل کے کیا بات کی انہوں نے؟ بالکل بالکل، رہبر نے بائیو اٹیک کہا ہے، اور سپاہ کو کہا ہے کہ میدان میں آ جائے، اور سپاہ اس وقت میدان میں ہے، لیکن ابھی پہلے مرحلے میں وہی تحقیقات ہو رہی ہے، اور اصل مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پہلے وائرس لایا ہے اس کو ویکسین لگا کے بھیجا ہوگا امریکن نے، اسرائیل نے، اور یہاں پر ان کے ایجنٹ بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے، اور پھر وائرس لگانا پھیلانا وہ تو بہت مشکل کام نہیں ہے، کسی کو گلے لگا لیں، کہیں ادھر تھوک لیں، ادھر یہ کر لیں تو وائرس تو پھیل جاتا ہے، اس کو ویکسین لگایا ہوا ہے۔ تو یہ اب الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے کہ اصل مجرمین کو جو ہے پکڑا جائے، جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے یہ وائرس پھیلایا ہے، اور اس کے بعد اس پہ بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ اس وائرس میں آیا یہ بھی موڈیفائی کیا گیا ہے کہ صرف ایرانی چین پہ چلے گا، تو یقیناً پھر اس کا پھر ریئیکشن ہوگا، اور بہت شدید ریئیکشن ہے۔ جی ہاں صحیح۔ اچھا قبلہ، بہت ہی اہم موضوع ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات کریں کہ بیت اللہ کے اندر جو مطاف بند ہے، جو طواف بند ہے، جو کہ اپنی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ طواف کو مکمل طور پر بند کیا ہو۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ سیلاب آ گیا تھا، فلڈ تھا، تو طواف کچھ دیر کے لیے شاید رکا تھا، مگر دانستہ طور پر طواف کو، حکومتی طور پر طواف کو نہیں روکا گیا اور طواف بند نہیں ہوا۔ اس کے اندر مولا امیر المومنین کی ایک حدیث بھی پیش کی جا رہی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو، خانہ خدا کو خالی نہ چھوڑنا، اگر خانہ خدا کو خالی چھوڑا گیا تو عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے اور عذاب نازل ہو جائے گا۔ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے قبلہ، کیا اس کے اندر کوئی لنک ہے یا نہیں ہے؟ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر عالمانہ تجزیہ آپ دے دیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں دنیا کے انتہائی قریب سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک پتھر گزر رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ مطلب ہمارا تو عقیدہ ہے یقیناً، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا اس وقت تک نہیں ختم ہوگی جب تک فرزند زہرا کے چہرے کے نور سے جھلملا نہیں اٹھے گی، جب تک امام حضرت بقیت اللہ روحی و ارواح الفدا کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو ہم اس چیز کو تو نہیں کہیں گے کہ وہ پتھر آ جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی، نہیں، دنیا ختم تو نہیں ہو سکتی جب تک ظہور نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ کیا ایسا کچھ ممکن ہے کہ وہ دنیا کے کسی حصے کو ڈیمیج کر دے، کوئی عذاب الہی کی شکل نمودار ہو جائے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم بات آپ نے کی، اور یہ ہم نے خود بھی پڑھا ہے کہ اگر طواف کعبۃ اللہ کا روک دیا جائے تو آسمان سے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو زائونسٹ کا پورا کھیل ہے، جو پوری دنیا میں نماز جماعت بند، دعائیں بند، مذہبی اجتماع بند، جبکہ روایات میں ہے کہ اگر ایک شہر میں ایک مسلمان یا ایک مومن بھی عبادت کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، تو اس شہر پہ آنے والا
عذاب رک جاتا ہے. یعنی اگر انگلینڈ میں مسلمان نہیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، لیکن ایک شہر میں اگر مسلمان عبادت کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں بھی اس طرح کی ہیں، تو اس کی عبادت کی وجہ سے کافر لوگ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ مسلسل روایتیں ہیں، اور خصوصاً پھر اجتماعی عبادات جو ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تو اب یہ اسٹیرائڈ جو بتا رہے ہیں، یہ تو پوری دنیا میں ابھی تہلکہ مچ چکا ہے. کرونا سے بڑھ کر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، اسٹرونومی جاننے والے لوگ ہیں، تو یہ سب نے تصدیق کر دی ہے کہ ہمالیہ پہاڑ جتنا 2 میل کے قریب یہ لمبا پتھر ہے، اسٹیرائڈ ہے، اور اس کی سپیڈ 30,000 مائل سے وہ آ رہا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اگلے مہینے جو ہے ہمیں نظر بھی آئے گا. یعنی لوگ دیکھ بھی سکیں گے اسے آسمان میں. اگر خدا نخواستہ وہ زمین سے ٹکرا گیا تو بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ زمین کا کچھ حصہ تباہ ہو، ممکن ہے کہ زیادہ حصے تباہ ہو، ممکن ہے، بہت سارے امکانات ہیں. اب دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائے. اب گناہ کا تو یہ عالم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ زائونسٹ کی حکومت نظر آ رہی ہے. نماز جمعہ بند، دعائے کمیل بند، طواف بند، اعتکاف بند، عبادتیں بند. دنیا میں اس وقت کس کی حکومت ہے؟ شیطان کی، یعنی زائونسٹ کی حکومت ہے. وہ یہی چاہتے ہیں، وہ عبادتوں کے مخالف ہے. اور اس میں مسلمان کیوں متاثر ہوئے؟ کیونکہ جتنے بڑے تحقیقی ادارے ہیں، جتنے بڑے صحت کے ادارے ہیں، جتنے عالمی ادارے ہیں، اس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے. اب آپ دیکھیے اگر دنیا میں نوبل پرائز، دنیا میں 6 مسلمان ہیں، ان میں سے بھی ایک قادیانی ہے. باقی نوبل پرائز 100 سال میں جس کو ملا ہے، کس کو ملا ہے؟ انہی لوگوں کو ملا ہے جو مسلمان نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کی تحقیقات میں، یونیورسٹیوں میں، ہیلتھ کے بڑے اداروں میں حاضری نہ ہونے کی برابر ہے. اور اس پہ پورا غلبہ جو ہے زائونسٹ کا ہے. اور اسی طرح سے میڈیا، اب جو بھی پاکستانی میڈیا ہو، دوسرے مسلمان کی میڈیا خبریں کہاں سے لیتے ہیں؟ زائونسٹ سے لیتے ہیں. زائونسٹ جو بھی خبر بڑھا چڑھا کے دکھائیں وہی خبر دنیا میں پھیلتی ہے. جیسے کرونا کو اتنا بڑا وائرس بنا دیا، جبکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو انڈین ڈاکٹر ہیں چودھری، اس نے یہ سارے حقائق پیش کیے ہیں کہ کرونا جو ہے یہ صرف خوف ہے. حقیقت کرونا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی عمر 72 گھنٹے ہے. آپ لوگ صرف جو ہے 3 دن کھانا روک دیں اور آپ جوسز پیئیں، لیمن ہو گیا، اورنج ہو گیا، مالٹا ہو گیا، گریپ فروٹ ہو گیا، تو یہ کرونا خود بخود ایسڈ میں مر جائے گا. اس کی یہ خبر اور اس طرح کی دوسری خبریں یوٹیوب نے اس کا چینل بند کر دیا. یوٹیوب کس کا ہے؟ زائونسٹ کا ہے. کہ اور اس کے 7 لاکھ لوگ فالوورز ہیں، ہم تمہارا چینل بھی بند کر دیں گے. یہ خود ثبوت ہے کہ نہیں چاہتے کہ حقیقی خبر لوگوں تک پہنچے کہ کرونا ہے کیا. کیونکہ ساری دنیا پہ ان کا کنٹرول ہے، میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے. مثلا گوگل ان کا ہے، یوٹیوب ان کا ہے، مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی ہے، لیکن آپ دیکھیں گوگل اپنا چین نے بنا لیا، وہ مسلمانوں نے آج تک اپنا گوگل نہیں بنا لیا. یوٹیوب انہی کا استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ قاسم سلیمانی کی تصویر دے دیں گے آپ کا فیس بک بند ہو جائے گا. نہ مسلمان فیس بک بنا سکتے ہیں، نہ گوگل بنا سکتے ہیں، نہ یوٹیوب بنا سکتے ہیں. تو پھر مسلمان تو آزاد نہیں ہوئے نا. جو خبر وہاں سے جھوٹی چلے گی، آپ اپنی عبادتیں چھوڑ دیں گے، ذکر خدا چھوڑ دیں گے، دعائے کمیل چھوڑ دیں گے، عزاداری چھوڑ دیں گے، طواف چھوڑ دیں گے، عمرہ چھوڑ دیں گے. کیونکہ پوری دنیا پہ زائونسٹ کی حکومت ہے. لہذا مسلمانوں کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. حکمران جب زائونسٹ ہوں گے تو مسلمان کہاں آزاد ہوں گے؟ لہذا اس وقت توبہ کی ضرورت ہے. اس وقت اگر دنیا میں مسلمان چاہتے نا یہ جو عذاب آیا ہے ہمالیہ پہاڑ جتنا، یہ ہمارے اوپر نہ گرے، تو پہلے تو اپنے اپنے حکمران خائنین جو زائونسٹ کے ایجنٹ ہیں، گنہگار ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، بدبخت ہیں، ان کو اٹھا کے پھینکے تو عذاب رکے گا. ورنہ ممکن ہے کہ کسی مسلمان ملک پر بھی عذاب آ سکتا ہے، کافر ملک میں بھی عذاب آ سکتا ہے. اور خدا بند عالم کی ہدایت کا طریقہ یہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی جب بات نہیں مانی، یونس علیہ السلام کی توہین کی، یونس علیہ السلام کو آخر وہ ملک چھوڑنا پڑا، شہر چھوڑنا پڑا. تو وہاں پر کیا ہوا؟ جب یونس علیہ السلام نکل گئے تو لوگوں نے آثار دیکھے، آسمان میں عذاب کے آثار دیکھے جو اللہ کے نبی نے بتلایا تھا. وہی آج بھی 1 مہینے کے بعد یہ آثار نظر آئیں گے. پورے
پورے ناسا والے کہہ رہے ہیں، پوری کسی نے انکار نہیں کیا، پورے دنیا کے سائنسی ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین کے قریب سے گزرے گا، ہمالیہ پہاڑ جتنا ہوگا اگر دنیا سے ٹکرا گیا تو آدھی دنیا بھی نابود ہو سکتی ہے، پوری دنیا بھی، یا دنیا کے کچھ حصے نابود ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ تم نے زائونس وائرس سے ڈر کر، ارے موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، شافی خدا ہے، مگر تمہارے نظام زائونس کے، تمہارا پورا میڈیکل کا نظام زائونس کا ہے، تمہارے میڈیا کا نظام زائونسٹ ہے، عالمی ادارے زائونسٹ ہے، تمہارا گوگل، تمہارا یوٹیوب، تمہارا فیس بک، تم مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اس وقت توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے یونس کی بات نہیں کی، نہیں مانی، عذاب میں مریں گے، تو اس وقت ایک عالم دین تھا، کہا یونس علیہ السلام چلے گئے، یونس کا خدا تو موجود ہے، کہا ہم اس عذاب سے کیسے بچے گا، میدان میں آ جاؤ، اجتماعی دعا۔ یہ زائونس نے اجتماعات کو ختم کیا ہے تو اللہ نے یہ عذاب ہمیں دکھایا ہے۔ حضرت یونس کے اس عالم دین جو شاگرد تھے، کہا اجتماعی سب میدان میں آ جاؤ تو یہ عذاب رک سکتا ہے، اجتماعی عبادت کرو، اجتماعی دعا۔ زائونس نے اجتماعات پہ پابندی لگائی ہے تاکہ مسلمانوں پہ عذاب آئے، خیر وہ خود بھی ملعون نہیں بچ سکتے، لہذا پوری دنیا، یعنی اس وقت جو دنیا تھی، حضرت یونس کی قوم سارے اکٹھے ہوئے تو عالم دین نے کہا کہ جو بچے دودھ پینے والے ہیں مائیں اپنی گودوں سے ہٹا لینے، رونے دو، کیونکہ یہ بچے جو دودھ پینے والے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جب یہ گریا کریں گے، ان کے گریے کے ساتھ ہم گنہگار بھی گریا کریں گے تو عذاب ٹل جائے گا۔ لوگوں نے سجدے میں سر رکھ دیا، ماؤں نے گودوں سے بچے الگ کر دیے، ادھر بچے رو رہے ہیں، ادھر مائیں رو رہی ہے، ادھر جوان رو رہے، ادھر بوڑھے رو رہے، جب رو رو کے دعائیں مانگی تو وہی جو اس وقت پتھر آنے والا تھا وہ ٹل گیا۔ آج دنیا کے مسلمانوں وائرس سے 1000 گنا خطرناک یہ اسٹیرائڈ جو ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہے، یہ عذاب بن کے آ رہا ہے کہ تم زائونسٹ سے آزاد ہو جاؤ، ان اداروں کو آزاد کرو اور ان خائنین حکمرانوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو، متقین صالحین کی حکومت کو مانو۔ اور عجب ان علماء پر ہے جو خائنین، جبکہ قرآن کی آیت ہے من لم یحکم، جس کی حکومت کو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، جبکہ ان کی حکومت قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے قوانین کے خلاف ہے، مگر یہ درباری علماء ان کے ساتھ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ لہٰذا عوام کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ 1000 گنا کرونا وائرس سے، یہ عذاب 1 مہینے کی مہلت ہے، ہم توبہ کر لے، حقوق الناس ادا کر لے اور اللہ کے حقوق ادا کر لے، قضا نمازیں پڑھ لے، قضا روزے رکھ لے، جن کو ستایا ان سے معافی مانگ لے اور بد کردار حکمرانوں سے بیداری کا اعلان کرے اور انہیں ہٹانے کی کوشش کرے تو یہ خدا کا عذاب ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ جی حسن، جزاک اللہ قبلہ، نہایت مشکور ہیں، ممنون ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک اہم ترین جو معاملات ہیں اور ان کی طرف توجہات کو ہماری مبذول کیا۔ بہت ممنون ہیں ہم آپ کے قبلہ، بہت شکر گزار، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، التماس سے دعا، السلام خدا حافظ۔ علیکم، السلام، خدا حافظ، السلام۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جعد علی شاہ کاظمی صاحب کو قم المقدسہ ایران سے۔ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر بات کی جو کہ کرنٹ جو سارے معاملات ہیں، جو ایک کیفیت ہے، جو پینک پھیلا ہوا ہے، آیا وہ حقیقی ہے یا پھیلایا گیا ہے، اس کے اندر میڈیا کا کیا کردار ہے، اس کے پیچھے کون کون سی قوتیں کار فرما ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اگر بیماری ہے ظاہراً اور وہ لگ رہی ہے تو اس سے کس طرح سے طب اہل بیت علیہ السلام کے اندر کیا نسخے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور اس یاد دہانی کے ساتھ کہ آپ ان کو اپنی جی پی کے مشوروں کے ساتھ جو ہے وہ عملائیں گے اپنی زندگی میں۔ اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر لائیو کالز نہیں کھولتے ہیں، آپ کو پھر ہم بتا دیں ہمارا تھرو آؤٹ پروگرام میں ای میل ایڈریس جو ہے وہ قبلہ کا چلتا رہتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی ہمارے ناظرین میں سے رابطہ کرنا ہے اور اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس کو آپ طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ڈیل کروانا چاہتے ہیں تو اس ای میل ایڈریس کے اوپر جو آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے اور ان کو ہم کمپائل کر کے
آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت عالیہ میں ان کے جوابات کو لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ اب کل دوبارہ UK ٹائم 4 بجے ہوگی۔ پروردگار نے زندگی دی تو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔